أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 21 سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 45 سے شروع ہو کر پھر اس میں سورہ الروم ہے، سورہ لقمان اور سورہ السجدہ اور سورۃ الاحزاب کی ابتدائی 30 آیات ہیں۔ ابتدا میں سورۃ العنکبوت کی ہم آیت 2 سے لے کر 5 کا مضمون دیکھیں گے، جس میں اہل ایمان کی آزمائش اور صبر و استقامت کا ذکر ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم ایمان لائے کہہ دینے سے انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، ایمان کا دعویٰ آزمائش کے بغیر معتبر ہی نہیں ہوتا۔ یہ آزمائش حالات کی تنگی، معاشی مشکلات، معاشرتی دباؤ، مخالفت، تمسخر اور قربانی کسی بھی صورت میں آ سکتی ہے۔ ان آیات مبارکہ میں جس آزمائش کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس آزمائش کا مقصد بھی قرآن
خود بتا رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، یعنی ایمان کا دعویٰ کرنے والے کیا اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ خلوص اور منافقت کا فرق ظاہر ہو جائے۔ بات یہ نہیں ہے کہ کہیں نعوذ باللہ اللہ کو علم نہیں ہے، اللہ تو بندوں کے دلوں کے حال کو جانتا ہے، غیب کا جاننے والا ہے۔ قیامت کے دن یوم حشر میزان ہوگی، حساب ہوگا، عدل ہوگا، ہر کسی کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ تو حجت تمام ہونے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ایمان کی پرکھ ہو جائے، اور ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ آزمائش ایمان کو نکھارتی ہے۔ اگر ایمان موجود ہو تو ایمان کو نکھارتی ہے، کمزور نہیں کرتی۔ ہاں البتہ اگر ایمان موجود ہی نہ ہو، منافقت ہو، تو پھر آزمائش منافقت کا پردہ چاک کر دیتی ہے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ جو بات واضح کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو لوگ برے کام کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے۔ یہ آیت مبارکہ دراصل ظالم کو تنبیہ کر رہی ہے۔ اس آیت میں مومن کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ کا نظام عدل اٹل ہے، لہٰذا یہ تسلی رکھو کہ ظالم پکڑ سے بچ نہیں پائے گا اور مظلوم کی داد رسی ہوگی، اور مومن کو اس کے نیک اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بھی سمجھا رہے ہیں آزمائش کے وقت مومن سے جو چیز مطلوب ہے وہ دراصل صبر۔ صبر کا مطلب دل کا ٹھہر جانا، دل کا کھڑے ہو جانا۔ مزید کیا مطلوب ہے؟ استقامت، جو نیکی کا راستہ اختیار کیا ہے اس پر قائم رہنا۔ صبر کا مطلب یہاں خاموش رہنا نہیں ہے بلکہ حق پر ڈٹے رہنا ہے، شکایت اور شکوے کی بجائے اعتماد رکھنا ہے، آخرت کی امید رکھنا۔ دراصل یہ بہت بڑا سہارا ہوتا ہے، آخرت کی کامیابی کی امید، اللہ کی رضا کی امید، جنت الفردوس کی امید۔ یہ حوصلے کو بڑھا دیتی ہے، مایوسی کو ختم کرتی ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ خود ہی یہ بات بھی فرما رہے ہیں کہ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ جان لے کہ اللہ کا مقررہ وقت آ کر رہے گا، اور یہ یقین مومن کو ہمت دیتا ہے۔ جو اللہ سے ملاقات ہے یہ یقین مومن کو ہمت دیتا ہے، اور قربانی کو اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے اسے بامقصد بنا دیتا ہے، اور جو تکلیف ہے اس کا احساس بہت عارضی ثابت ہوتا ہے۔ ان آیات مبارکہ سے ہمیں بہت اہم سبق ملتا ہے۔ وہ سبق کیا ہے؟ کہ آزمائش ایمان کی دشمن نہیں، ایمان کی ساتھی ہے۔ ہم میں سے جو بھی صبر کرے وہ انشاءاللہ سرخرو ہوگا، اور جو ثابت قدم رہے گا وہ کامیاب ہوگا۔ دراصل ایک بات جو بہت اچھی طرح سمجھنے کی ہے کہ ایمان کا راستہ پھولوں کی سیج نہیں، مگر جو اس پر صبر سے چل پڑے ان کے لیے یقینی کامیابی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے میں کون سچا ہو سکتا ہے۔ سورۃ العنکبوت کی 45 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نماز کی اہمیت کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں: جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھو اور نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تشریح مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ نماز محض چند حرکات اور اذکار کا نام نہیں، بلکہ یہ انسان کی پوری زندگی کو سنوارنے اور اس کے کردار کی اصلاح کا نام ہے۔ نماز برائی سے روکنے والی قوت پیدا کرتی ہے۔ اگر نماز صحیح شعور، خشوع اور اللہ کی یاد کے ساتھ ادا کی جائے تو یہ انسان کے دل میں ایک اندرونی اخلاقی قوت پیدا کر دیتی ہے جو اسے فحاشی، جھوٹ، ظلم، بددیانتی، اس طرح کے بہت سارے گناہوں سے روکتی ہے۔ اگر نماز پڑھنے کے باوجود انسان کی زندگی میں گناہ غالب ہوں تو پھر سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قصور نماز کا نہیں، وہ نماز پڑھنے کے طریقے کا ہے۔ نماز تو مسلسل تربیت کرتی ہے، دن میں 5 بار نماز انسان کو اللہ کے سامنے کھڑا کرتی ہے، یاد دلاتی ہے میں آزاد نہیں ہوں، میں اللہ کی بندی ہوں۔ یہ مسلسل یاد دہانی میرے اور آپ کے نفس کو قابو میں رکھتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اس ذکر کی جو سب سے افضل صورت ہے وہ نماز ہے۔ نماز انسان کے دل میں اللہ کی عظمت اور اس کی نگرانی کا احساس پیدا کرتی ہے۔ یہ احساس مجھے اور آپ کو گناہ سے روکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وقت کی نمازیں ایسی ہیں جیسے کسی کے دروازے پر نہر ہو جس میں وہ دن میں 5 مرتبہ غسل کرے۔ آپ نے پوچھا
کیا 5 بار غسل کرنے کے بعد کوئی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے جسم پر کوئی گندگی یا کوئی میل کچیل رہ جائے؟ اسی طرح نماز انسان کے گناہوں کو بھی صاف کر دیتی ہے، اس کے دل کو پاک کر کے اخلاق کو نکھارتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح ستون کے بغیر عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی، اسی طرح نماز کے بغیر اسلامی زندگی قائم نہیں رہ سکتی۔ اسلام کی پوری عمارت جو قائم ہوتی ہے وہ نماز کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ نماز صرف فرد کی اصلاح نہیں کرتی، بلکہ اگر پوری قوم نماز کو صحیح روح کے ساتھ ادا کرے تو معاشرے میں ظلم کم ہو جاتا ہے، بددیانتی ختم ہوتی ہے، اخلاقی پاکیزگی عام ہوتی ہے۔ سورۃ العنکبوت کے بعد سورہ روم ہے۔ سورہ روم قرآن پاک کی ان سورتوں میں سے ہے جن میں مستقبل کے حوالے سے خبر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کی آیت نمبر 1 سے 4 میں یہ بات فرمائی کہ ان قریب اہل روم کو فتح حاصل ہوگی۔ رومی دراصل یہ عیسائی سلطنت تھی، اہل کتاب تھے، اور ان کے مقابلے میں فارس جو مجوسی مذہب رکھتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب رومیوں کو مجوسیوں کے ہاتھوں بہت بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ بیت المقدس تک اہل روم کے ہاتھ سے نکل گیا۔ یہ واقعہ تاریخی طور پر بہت بڑا دھچکا سمجھا جاتا ہے، یہاں تک کہ لوگ رومیوں کی مکمل تباہی کے منتظر تھے۔ مشرکین مکہ کی ساری ہمدردیاں مجوسیوں کے ساتھ تھیں، کیونکہ وہ انہیں اپنے قریب سمجھتے تھے، کیونکہ شرک کے اعتبار سے وہ ایک دوسرے کی مشابہ تھے، جبکہ مسلمانوں کی ہمدردیاں عیسائیوں کے ساتھ تھی، اہل روم کے ساتھ تھی، کیونکہ عیسائی اہل کتاب تھے۔ اس لیے جب رومیوں کو شکست ہوئی تو مشرک بہت خوش ہوئے، مسلمانوں کو تانا دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جس طرح روم فارس سے ہار گیا ہے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی بھی ہم سے ہار جائیں گے۔ اسلام کی دعوت پر طنز کرتے تھے، مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کی کوشش کرتے تھے اور باطل کے غلبے کا جشن مناتے تھے۔ قرآن پاک نے اس وقت میں ایک حیران کن پیشین گوئی کر دی، ایسے وقت میں جبکہ رومی سلطنت ٹوٹتی دکھائی دے رہی تھی، سیاسی اور عسکری طور پر واپسی ناممکن لگتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان فرما دیا کہ چند سال کے اندر رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ یہ پیشین گوئی نہ کسی اندازے پر مبنی تھی، نہ کسی سیاسی تجزیے پر مبنی تھی، بلکہ یہ وحی الہی کا اعلان تھا۔ اس پر مومنین بہت خوش ہوئے، کیونکہ مسلمان تو وحی الہی پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ انہیں اس وحی کے نزول کے بعد یقین ہو گیا، کیونکہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، اللہ سے بڑھ کر وعدے کو کون پورا کر سکتا ہے۔ قرآن نے واضح طور پر یہ فرما دیا 4 اور 5 نمبر آیت کے اندر کہ جس دن روم غالب آئے گا اسی دن مومن بھی خوش ہوں گے، کیونکہ حق کی سچائی ظاہر ہو جائے گی۔ تو حقیقت بھی پھر ایسا ہی ہوا۔ چند ہی برس گزرے کہ رومی بادشاہ ہرقل نے فارس پر زبردست جوابی حملہ کیا اور شکست کو فتح میں بدل دیا۔ اس طرح قرآن کی پیشین گوئی حرف بحرف پوری ہوئی اور مشرکین حیران ہو پریشان ہوئے اور خاموش ہو گئے۔ ایمان والوں کا یقین مزید مضبوط ہو گیا، اور یہ وہ وقت تھا جب روم کو غلبہ ملا۔ اسی وقت میں مسلمان تقریباً وہی زمانہ ہے جب مسلمانوں کو بدر کی فتح نصیب ہوئی، کیونکہ بدر کی فتح بھی بے مثل فتح تھی، اور اس فتح پر، کامیابی پر مسلمان بھی اللہ کی حمایت اور اللہ کی نصرت اور اللہ کی رحمت پر خوشیاں منا رہے تھے۔ تو اللہ کا وعدہ یہ سچا ثابت ہوا کہ اس دن مومن خوش ہوں گے۔ مسلمانوں کو دوہری خوشی ملی، رومیوں کی فتح کی بھی اور غزوہ بدر کی فتح کی بھی۔ سورہ روم کی آیت نمبر 8 میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ کیا انہوں نے اپنے آپ میں غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو حق کے ساتھ اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے پیدا کیا ہے، مگر لوگوں کی اکثریت اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرتی ہے۔ یہاں غور و فکر صرف کائنات نہیں، اپنی ذات میں بھی ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں صرف آسمان، زمین اور قوموں کی تاریخ پر غور کی دعوت نہیں دیتی، بلکہ سب سے پہلے اپنے نفس پر غور کرنے کو کہتی ہے کہ انسان اگر خود کو سمجھ لے تو تعلقات خود بخود سنورنے لگتے ہیں۔ غور و فکر کا گھریلو زندگی سے بہت اہم تعلق ہے۔ اپنی ذات کا محاسبہ گھریلو جھگڑوں کی بڑی وجہ کو ختم کر دیتا ہے۔ بڑی وجہ کیا ہوتی ہے گھریلو جھگڑوں کی؟ کہ جب انسان یہ سوچتا ہے میں ٹھیک ہوں اور دوسرا غلط ہے، تو جھگڑے بڑھتے چلے جاتے ہیں، ختم نہیں ہوتے۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں سکھا رہی ہے کہ پہلے خود سے سوال کرو، میں نے کس لہجے میں بات کی تھی، میرے جذبات کیا تھے، میرا مقصد کیا تھا؟ میرا مقصد کیا صرف اپنی بات منوانا ہے؟ میں واقعی جو بات منوانا چاہ رہی تھی وہ حق تھی، یا میں صرف رد عمل کا شکار تھی، یا میرا جو مطالبہ تھا وہ عدل پر مبنی تھا، یا یہ زیادتی پر مبنی تھا، یا میں خاص کسی کے ساتھ کوئی نفرت یا غصہ اپنا جو میرے دل کے اندر ہے یہ وہ ری ایکشن تھا۔
یہ اصل میں اپنا احتساب ہے، اور اپنا احتساب ہمارے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرتا ہے اور اپنی غلطیوں کو دیکھنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ جب ہمیں اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں تو تکبر ختم ہو جاتا ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور یہ عاجزی وہ ہے جو رشتوں کی بنیاد ہے۔ جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ میں مکمل نہیں ہوں، مجھے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، تو ضد ختم ہو جاتی ہے، گفتگو نرم ہو جاتی ہے، رشتوں میں سکون آتا ہے، پھر رشتے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ اندرونی تربیت ہے جس کی طرف سورہ روم اشارہ کرتی ہے۔ ایک اور بہت اہم بات یہ ہے، جب انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے تو جو جذبات کی کیفیت ہوتی ہے اس کے اندر ایک ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے، دوسروں کے احساسات کو ہم محسوس کرنے لگتے ہیں، صرف الفاظ ہی نہیں کیفیات کو بھی سمجھنے لگتے ہیں۔ گھریلو زندگی میں میاں بیوی ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھتے ہیں، والدین اولاد کے احساسات، اولاد والدین کے احساسات، بہن بھائی ایک دوسرے کی نفسیات کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے جذبے کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، تو گھر بحث کی جگہ سکون بن جاتا ہے۔ بہت اہم اگلا موضوع اسی آیت مبارکہ سے کہ رب سے ملاقات کا شعور، یہ گھریلو اخلاق کی بڑی بنیاد ہے کہ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے تو یہ جملہ ہمیں چونکا دیتا ہے کہ رب سے ملاقات ہوگی تو حساب ہوگا، جواب دہی ہوگی تو مجھے اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہے، زبان کو قابو میں رکھنا ہے، نرمی لے کے آنی ہے، اپنی زبان میں بھی، اپنے رویے میں، اپنے عمل میں، غصے کو قابو میں رکھنا ہے، ظلم اور سختی سے بچنا ہے۔ اور جب یہ یقین ہو کہ آخرت اصل گھر ہے اور وہاں انصاف بھی ہوگا، اصل رحمت کن لوگوں کو ملے گی، یہ ایک بہت ہی اہم پیغام مل جاتا ہے کہ میں رکوں، میں ٹھہروں، میں خود کو سمجھوں اور اپنے رشتوں کو سمجھوں، اپنی انا کو چھوڑوں اور غور کروں اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھوں، آخرت کو یاد رکھوں تاکہ گھر بھی جنت کا نمونہ بنے اور آخرت میں بھی اللہ راضی ہو، انجام ہر طرح سے بہترین ملے۔ اس کے بعد سورہ روم کی آیت 27 حیات بعد الموت پر غور کرنے کی تلقین کرتی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس پر زیادہ آسان ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی شان سب سے بلند اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ آیت حیات بعد الموت یعنی دوبارہ زندہ کیے جانے پر بہت ہی سادہ، عقلی اور مضبوط دلائل والی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو دعوت دیتے ہیں کہ جس رب نے پہلی بار بغیر کسی نمونے کے انسان کو پیدا کیا، اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیوں مشکل ہو سکتا ہے؟ پہلی تخلیق دوسری تخلیق کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ یہ آیت مبارکہ غور و فکر کی دعوت دیتی ہے، سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ کیا عدم سے وجود میں لانا مشکل تھا؟ اگر وہ مرحلہ ممکن ہوا تو کیا بکھری ہوئی ہڈیوں کو جوڑنا ناممکن ہے؟ قرآن انسان کی عقل کو جھنجھوڑتا ہے، ڈراتا نہیں، سمجھاتا ہے۔ کیوں؟ ڈرانے کے بعد تو صلاحیتیں ماند پڑ جاتی ہیں اور مایوسی پیدا ہوتی ہے، جبکہ عقل اور شعور سے کام لینے سے انسان کی شخصیت مضبوط ہوتی ہے، عقل پہلے سے بہتر ہوتی ہے، سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزمرہ زندگی میں کئی نشانیاں دکھا رکھی ہیں کہ مردہ زمین کو اللہ کیسے زندہ کرتا ہے۔ بارش سے پہلے زمین بے جان تھی، بارش کے بعد سرسبز ہو گئی، گویا کہ زندہ ہو گئی۔ یہ منظر اعلان کرتا ہے کہ جس طرح زمین زندہ ہو سکتی ہے، انسان بھی زندہ ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ پر بہت آسان ہے، یہ مشکل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے اور مان لینا چاہیے کہ یہ کام اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ کا مقصد صرف عقیدہ بیان کرنا نہیں بلکہ عمل کی اصلاح ہے، کیونکہ جو شخص آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ ظلم سے ڈرتا ہے، وہ دوسروں کا حق ادا کرتا ہے، وہ اپنی زبان، ہاتھ اور دل کو قابو میں رکھتا ہے اور دوسرے کو نقصان دینے سے بچتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہے کہ دنیا میں جو بھی کچھ اس نے کیا آخرت میں اسے اس کا بدلہ ملے گا۔ تو سورہ روم کی آیت نمبر 27 ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ناممکن نہیں بلکہ یہ اللہ کی قدرت کا منطقی تقاضا ہے، اور انکار کون کرتا ہے؟ صرف وہی جو غور و فکر سے غافل ہے اور جو جواب دہی سے بچنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد سورہ لقمان شروع ہوتی ہے، اور سورہ لقمان کا سب سے اہم موضوع جو ہے وہ آیت نمبر 12 تا 19 میں ہے، جس میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے، اور وہ ایسی نصیحتیں عمدہ ہیں جو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیں، ایسے محفوظ کی کہ والدین اور اولاد کے لیے ایک ضابطہ حیات بنا دیا۔
حضرت لقمان کے بارے میں مفسرین مختلف رائے رکھتے ہیں کہ حضرت لقمان نبی تھے یا اللہ کے صالح بندے تھے۔ یہ نصیحتیں ہیں حضرت لقمان علیہ السلام کی کہ عقیدے کی اصلاح ہے، عبادت کی پابندی، اخلاق کی تربیت، سماجی آداب۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی خوبصورت انداز سے یہاں اس کا ذکر کیا ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہاں یہ بات واضح ہوگی کہ حکمت کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ حکمت کا آغاز شکر سے ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے وہ نعمتوں کی قدر کرتا ہے، اور جو نعمتوں کی قدر کرتا ہے اللہ اسے حکمت عطا کرتا ہے، اسے دانائی دیتا ہے۔ اور جو ناشکری کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ گویا کہ غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اور ناشکری نعمتوں میں بھی کمی کا باعث بنتی ہے اور عقل اور حکمت میں بھی کمی کا باعث بنتی ہے، اور شکر انسان کو عاجز بناتا ہے اور متوازن بناتا ہے۔ اور دوسری بات، ان آیات مبارکہ میں شرک سے اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ نصیحت بتاتی ہے کہ تربیت کی ابتدا توحید سے ہونی چاہیے، کیونکہ غلط عقیدہ پوری زندگی کو بگاڑ دیتا ہے۔ ایمان درست ہو تو عمل خود درست ہونے لگتا ہے۔ پھر والدین کے حقوق اور اس میں توازن بتایا گیا، آیت نمبر 14 اور 15۔ ان آیات میں بتایا گیا کہ ماں کس طرح مشقت اٹھا کے پیدا کرتی ہے، اور والدین کے حقوق کو نمایاں کیا گیا۔ ساتھ ہی ایک عظیم اصول بھی بتا دیا کہ اگر والدین شرک پر مجبور کرے تو اطاعت نہیں کرنی۔ والدین کی اطاعت صرف اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کے احکام کے تابع رہتے ہوئے ہے۔ اگر والدین ایسا حکم دیں کہ تو اپنے رب کی نافرمانی کرے تو پھر اس حکم میں والدین کی فرما برداری نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اگر والدین مشرک ہوں، والدین کافر ہوں، اگر حسن سلوک پھر بھی لازم ہے۔ اسلام اطاعت اور ادب دونوں میں اعتدال سکھاتا ہے۔ آیت نمبر 16 کے اندر یہ فرمایا، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو یا چٹان یا آسمانوں میں چھپی ہو، اللہ اسے لے آئے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی نگرانی کا احساس پیدا ہو جائے۔ یہ احساس کہ کوئی چیز، کوئی گناہ، کوئی جرم، کوئی برائی اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور چٹانوں میں چھپی ہوئی ہو، سیاہی کے اندر ہو، بالکل سیاہ گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو، لیکن پھر بھی اللہ اسے ظاہر کر دے گا۔ یہ وہ احساس ہے اللہ کی نگرانی کا جو اسے گناہوں سے روکتا ہے۔ یہ وہ تربیت ہے جو تنہائی میں بھی نیکی سکھاتی ہے۔ اور آیت نمبر 17، نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، مشکلات پر صبر کرو۔ یہ تینوں ایسی مضبوط صفات ہیں جو ایک مسلمان کے کردار کو بہترین بناتی ہیں۔ تو اس لیے تینوں کا ذکر کیا گیا کہ نماز قائم کرو گے تو اس کے ذریعے اپنی اصلاح ہوگی۔ نماز تربیت کرتی ہے، تزکیہ کرتی ہے، اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کا سلیقہ سکھاتی ہے، اور اطاعت امیر سکھاتی ہے، کیونکہ نماز مکمل امام کے پیچھے امام کی اطاعت ہی میں ہو سکتی ہے۔ اور نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، یہ ایک معاشرتی ذمہ داری ہے۔ معاشرتی ذمہ داری انسان کو ذمہ دار بناتی ہے، اور جب ہم کھڑے ہوتے ہیں معاشرے کے اندر نیکی کی بات کرنے کے لیے، نیکی کی تبلیغ کے لیے، حق کی دعوت دینے کے لیے، اور کسی کو برائی سے منع کرنے کے لیے، تو اس کے بعد آزمائشیں نہ آئیں، مشکلات نہ آئیں، لوگ ناراض ہوں، لوگ پریشان ہوں، اور لوگ اس کے اوپر باتیں بنائیں اور تانے دے، یہ سب کچھ لازمی حصہ ہے۔ تو پھر جب مشکلات آئیں گی تو اس پر صبر کرے، تو یہ کردار ایک مضبوط کردار بن جاتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 18 کے اندر بتایا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے بیٹے کو ایک سماجی معاشرتی اخلاق سکھایا ہے کہ لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو، زمین میں اکڑ کر نہ چلو، اس لیے کہ تکبر انسان کو اللہ اور بندوں دونوں سے دور کر دیتا ہے، اور عاجزی انسان کو محبوب بناتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں تکبر کی علامت ہے۔ منہ پھیر کر کہ انسان بات کسی سے کر رہا ہے، چہرے کا رخ کسی اور کی طرف ہے، یہ اعراض ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھنا، حقیر سمجھنا، اس قابل نہ سمجھنا کہ اس سے بات کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ پوری طرح متوجہ ہو کر بات کرتے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ زمین پر آہستگی سے چلو، اکڑ کر نہ چلو کہ تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ تم آسمان پر چڑھ سکتے ہو، لہٰذا عاجزی اختیار کرو۔ اور پھر گفتار اور رفتار، یہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ میانہ روی، آواز میں بھی نرمی، چال میں بھی نرمی۔ اور اس کا تعلق کس سے ہے؟ انسان کی نیت کے ساتھ ہے، کہ اگر نیت کے بغیر کسی کی آواز اونچی ہے تو وہ اس میں شمار نہیں ہوگی، لیکن ایک تربیت کر دی گئی ہے، اور تربیت یہی ہے کہ اس کو عادتاً بھی اور خود سوچ سمجھ کر آواز کو بھی اور چال کو بھی نرم رکھا جائے۔ اس کے بعد سورہ لقمان کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی، خاص
طور پر ماں کا ذکر ہے کہ ماں نے کمزوری پر کمزوری اٹھا کر، ذوق پر ذوق اٹھا کر اولاد کو پیدا کیا، یعنی اپنے پیٹ میں رکھا، حمل اٹھایا، پھر اس کو پیدا بھی کیا، اور اس کے بعد 2 سال اس کا دودھ چھڑانے میں لگے۔ اس میں ماں کی جسمانی، جذباتی، نفسیاتی قربانیوں کو نمایاں کیا گیا ہے کہ انسان کے دل میں احسان مندی اور شکر گزاری پیدا ہو۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اولاد والدین کی خدمت کو بوجھ نہیں بلکہ اعزاز سمجھے، اور اعزاز تبھی سمجھے گی کہ جب اسے تکلیف کا احساس ہوگا، والدین نے کس قدر تکلیف سے بچے کو پیدا کیا، پھر اس کی پرورش میں، اس کی تربیت میں کتنی مشقت اٹھائی ہے۔ اس کے ساتھ ہی قرآن ایک بہت اہم اصول سکھاتا ہے کہ اگر والدین شرک پر مجبور کریں تو اطاعت نہیں مگر حسن سلوک لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اعتدال اور توازن سکھا رہے ہیں۔ اس کے بعد امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم آیت نمبر 17 کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور جو مصیبت آئے اس پر صبر کرو۔ یہ آیت ایک بہت بڑا معاشرتی کردار ہے جو تشکیل دیتی ہے کہ بھلائی کی حوصلہ افزائی کی ہے، اور بھلائی صرف زبان سے نہیں بلکہ زبان، عمل، کردار ہر چیز سے ہے۔ اور نہیں عن المنکر گویا کہ برائی سے روکنا یہ اصلاح کا جذبہ، خیر خواہی کی نیت اس کے ساتھ مشروط ہے۔ یعنی برائی سے روکنا اگر تکبر کے ساتھ ہے، اگر کسی کو نیچا دکھانے کے لیے ہے، اگر اسے شرمندہ کرنے کے لیے ہے، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا بلکہ اس کا نقصان ہوگا۔ برائی سے روکنا اصلاح کے جذبے سے، خیر خواہی کی نیت سے، حکمت اور نرمی کے ساتھ، اور اسلام نے کسی کو رسوا کرنے اور ذلیل کرنے کی اجازت نہیں دی، اور ساتھ پھر یہ بھی بات سمجھا دی ہے کہ اللہ کے لیے کرو گے سب کچھ، اللہ کے لیے پیغام دے رہے ہو، اللہ کے لیے روک رہے ہو، اللہ کے لیے حکم دے رہے ہو، اللہ کے لیے تلقین اور تبلیغ کر رہے ہو، تو پھر یہ بھی سمجھو کہ جو تکلیف آئے گی وہ بھی اللہ کے لیے صبر ہی کرنی ہے۔ یہ وہ فریضہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کہ جس کی بہت فضیلت ہے، جس کا قرآن پاک میں بار بار حکم دیا گیا ہے۔ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ اس فریضے کی ادائیگی کی حکمت کیا ہے۔ سب سے پہلی حکمت یا سب سے پہلا فائدہ، یہ وہ فریضہ ہے جس کی ادائیگی سے معاشرے کو بگاڑ سے بچایا جا سکتا ہے۔ اگر برائی کو نظر انداز کرتے رہیں گے، یہ تو میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ کہہ کر چھوڑ دیں گے، تو پھر برائی پھیلتی ہی رہے گی اور نیکی ہمیشہ دبتی رہے گی۔ ابھی ہم بہت قریب کے واقعات دیکھ رہے ہیں، جیسے گل پلازا کا حادثہ ہے، اس سے پہلے بلدیہ کا حادثہ 2012 میں ہوا۔ یہ حادثات کیسے جنم لیتے ہیں؟ جب ہم چھوٹی چھوٹی برائیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کا مسئلہ ہے، اور پھر مسئلہ وہ کئی 100 گنا بڑھ جاتا ہے، اس کی وسعت اتنی پھیل جاتی ہے کہ جو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا مسئلہ نہیں، وہ وہاں تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ نہیں عن المنکر معاشرے کے لیے حفاظتی دیوار ہے۔ اور دوسری حکمت اس میں، یا دوسرا فائدہ اس میں، اجتماعی ذمہ داری کا شعور ہے۔ امر بالمعروف کا فریضہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ میں صرف اپنی ذات کا ذمہ دار نہیں بلکہ اپنے ماحول کے لیے بھی جواب دہ ہوں۔ اس سے بے حسی ختم ہوتی ہے، اور جو ہم امت ہیں، امت مسلمہ جسد واحد ہیں، لیکن جسد واحد ہونے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہ فریضہ وہ ہے جو نیکی کو زندہ رکھنے کی حکمت ہے۔ اگر نیکی بیان نہ کی جائے، اس کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے تو کمزور پڑ جاتی ہے، نیکی کا احساس کمزور پڑ جاتا ہے۔ نیکی کو معاشرے کی قدر بنانا بہت اچھا کام ہے، یہ اصلاح کا کام ہے۔ اس کا مقصد دوسرے کی اصلاح ہے، کسی کی حقارت مقصود نہیں ہے۔ اور اس میں ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی حدود کی حفاظت ہوتی ہے، اس کے احکامات کو زندہ رکھا جاتا ہے، معاشرے کو بے راروی سے بچایا جاتا ہے، اپنے ہی ساتھیوں، اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوست احباب، سب کو عذاب الہی سے بچایا جاتا ہے۔ برائی ختم ہوتی ہے، نیکی فروغ پاتی ہے، تو ہم اجتماعی آزمائش سے بھی بچ جاتے ہیں، اور انفرادی طور پر بھی ایک فرد، ہمارے عزیز و اقارب، دوست احباب جنہیں ہم چاہتے ہیں، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، انہیں ہم جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میری اپنی اصلاح ہو جاتی ہے۔ جب میں دوسروں کو نیکی کی دعوت دوں گی تو پھر میں اپنی فکر بھی کروں گی۔ یہ خود احتسابی کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے کہ جس چیز کی ہم دعوت دیں گے، اگر خود اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ خود ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے یہ اپنی اصلاح کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے بعد سورہ السجدہ ہے، اور سورہ السجدہ میں آیت نمبر 17 اور 120 میں مومنین کے لیے بشارت اور کفار کے لیے عذاب کا ذکر ہے۔
آیت نمبر 17 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی جان نہیں جانتی کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کے طور پر کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنین کے لیے جنت میں جو نعمتیں تیار کی گئی ہیں وہ انسانی تصور سے بالاتر ہیں، ان کی حقیقت کو کوئی نفس نہیں جان سکتا۔ یہ نعمتیں نہ آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کان نے سنی ہے، نہ دل میں ان کا پورا تصور آ سکتا ہے۔ یہ بشارت خاص طور پر ان مومنین کے لیے جو راتوں کو اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، صبر، تقوی اور اطاعت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے لیے پیغام ہے کہ نیکی کو وقتی فائدے کے لیے نہ کریں، بلکہ اللہ کے وعدے پر یقین رکھے کہ نیکی کا اصل صلہ دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے۔ اہل ایمان کے لیے، مومنین کے لیے ہر مشکل حالات میں یہ بات بڑی صبر دیتی ہے، حوصلہ دیتی ہے اور یہ شعور دیتی ہے کہ کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی۔ اور پھر آیت نمبر 20 کے اندر فرمایا جو نافرمان ہوئے ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا آگ کا وہ عذاب چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ان آیات مبارکہ میں فسق لفظ استعمال ہوا جس سے مراد وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کرتے، حق کو پہچان کر بھی انکار کرتے ہیں۔ یہاں عذاب کی شدت کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ نکلنے کی خواہش کریں گے مگر نکل نہیں پائیں گے، اور مسلسل عذاب ملے گا، اور ساتھ ملامت بھی ہے کہ یہ صرف جسمانی عذاب نہیں ہوگا بلکہ انسان کو شرمندگی ہوگی، ملامت ہوگی، حسرت ہوگی، ندامت ہوگی۔ اس معنوں میں دوہرا عذاب ہے کہ جسمانی بھی اور ذہنی عذاب بھی ہے، اور وجہ کیا ہے کہ انہوں نے کفر کیا اور سرکشی، جس کا انجام لازمی طور پر عذاب کی شکل میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ کے انکار کو معمولی نہ سمجھو۔ اس آیت مبارکہ میں انسان کو غفلت سے جوڑا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا نظام انصاف پر قائم ہے۔ وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن اور کافر کا ایک ہی انجام ہو، دونوں کا انجام فرق ہوگا۔ مومن کا انجام بہت خوبصورت ہے اور کافر کا بہت ہی برا ہے۔ قرآن پاک اولاد کی تربیت کا حکم دیتا ہے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں، اور پھر قرآن پاک نے یہ بھی بتا دیا کہ تمہارے لیے مال اور تمہاری اولاد تمہاری لیے آزمائش ہے۔ گویا کہ اولاد نعمت بھی ہے اور امتحان بھی۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ والدین نے اولاد کی تربیت کیا دنیا کی کامیابی کو سامنے رکھ کر کی ہے یا دونوں ہی چیزوں کو سامنے رکھا ہے؟ اسی لیے تو سوال اولاد دائمی صدقہ قرار دی گئی ہے۔ قرآن ہمیں یہ دعا بھی سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سوال اولاد عطا فرما جو والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنے۔ قرآن مجید کے مطابق تربیت اولاد کے کچھ بنیادی طریقے ہیں جن کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات جو بتائی گئی ہے وہ کیا ہے کہ ہم عقیدے کو درست کریں۔ اپنی اولاد کی سب سے پہلی جو ہماری ذمہ داری اس کے عقیدے کی اصلاح ہے۔ عقیدے کی اصلاح میں اللہ کی پہچان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے ساتھ محبت، اللہ کی صفات کو جاننا اور پہچاننا، اور یہ ماننا کہ اللہ ہمیں پال رہا ہے اور بڑی رحمت کے ساتھ پال رہا ہے، اور وہ واحد ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور دوسرا حکم نماز کا حکم، پہلا شرک سے بچنے، دوسرا نماز کا، کیونکہ نماز نظم، ذمہ داری سکھاتی ہے۔ تربیت اولاد میں تیسرا اصول اخلاقی تربیت ہے کہ نرمی، عاجزی، سچائی۔ پھر چوتھا اصول والدین کے لیے بتایا گیا کہ خود عملی نمونہ بنو، پہلے خود عمل کرو پھر نصیحت کرو، کیونکہ اولاد والدین سے سیکھتی ہے، الفاظ سے کم سیکھتی ہے، عمل سے زیادہ سیکھتی ہے۔ پانچواں اصول محبت، حکمت اور نرمی۔ قرآن پاک میں تربیت کا انداز جو ہے وہ بڑا ہی محبت والا، حکمت والا ہے۔ سختی دلوں کو توڑ دیتی ہے، نرمی دلوں کو جوڑتی ہے۔ اور پھر دعا سکھائی گئی، دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے، بہت طاقتور ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سکھائی کہ اللہ سے مستقل یہ دعا مانگتے رہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ دعا مسلسل، ہر طرح سے دعا، اپنی زبان میں بھی اور جو قرآن نے بتائی ہے وہ بھی۔ تو یہی تربیت اولاد کے لیے کارگر اصول ہیں جو ہمیں سمجھائے گئے ہیں، جنہیں ہمیں ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ پھر لہو الحدیث کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ اتنا شفیق اور رحیم ہے کہ وہ صرف ہمیں برائیوں سے منع نہیں کرتا، بلکہ اس نے ہمیں سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 کے اندر یہ بھی بتا دیا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو لغو باتیں خریدتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے بے علمی میں گمراہ کریں اور اس دین کو مذاق بنا لے، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں لغو باتوں سے بھی روکا، لہو الحدیث یعنی ایسی فضولیات،
فضول، بے مقصد، بے فائدہ ایسی باتیں جو مشغلے کے طور پر ہم اختیار کرتے ہیں، جو حق سے غافل کر دیتی ہیں، جو نیکی سے روکتی ہیں یا گناہ کی طرف مائل کر دیتی ہیں۔ مفسرین کے مطابق لغو الحدیث میں فحش گوئی، بے حیائی والی گفتگو بھی ہے، کہانیاں، شاعری۔ قریش مکہ ایسا بھی کرتے تھے کہ لوگوں کو کہانیوں میں الجھا رکھتے تھے، شعر و شاعری میں الجھاتے تھے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنے، قرآن نہ سنے، کہیں ان کے عقیدے بدل نہ جائیں، کہیں وہ ایمان قبول نہ کر لیں۔ دراصل ایسی فحش کہانیاں، ڈرامے، فلمیں، گانے، شاعری، یہ سب جو اخلاق بگاڑ دیں، دین سے دور کر دیں، یہ سب سخت گناہ کے کام ہیں۔ اور ایسا تفریحی مواد بھی جو انسان کو فرض سے غافل کر دے، جو گناہ میں مبتلا کر دے، وہ بھی گناہ کا باعث ہے۔ ایسے کام جو انسان کو فائدہ نہیں دیتے، ان سے بھی منع کیا گیا ہے کہ اگر وہ گناہ نہیں تو ہمارے پاس وقت بڑا کم ہے، بڑا محدود وقت ہے، اور جنت بہت بڑی ہے۔ اس جنت کے حصول کے لیے اس کم وقت میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانی ہے، اس لیے برے کاموں سے بھی رکنا ہے، فضول بے معنی کاموں سے بھی رکنا ہے، کیونکہ مقصد بہت بڑا ہے جو ہمیں حاصل کرنا ہے، اور وقت کم ہے، اور کتنا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے لغو الحدیث سے بھی منع کیا، لغویات سے بھی منع کیا گیا، اور مومن کو یہ سمجھایا گیا کہ تمہیں اپنے سامنے اپنی زندگی کا مقصد کہ تمہیں اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے، اپنی غلامی کے لیے، اور تمہیں خیر امت بنایا گیا ہے، لایا ہی دنیا میں اس لیے گیا ہے کہ تم لوگوں کے لیے بہترین امت ہو، بہترین فرد ہو۔ اور کیا کام کرتے ہو؟ حق بات کی نصیحت کرتے ہو، اللہ کا پیغام پہنچاتے ہو۔ اس کام کو کرو گے تو جنت بھی ہے، اور دنیا میں تمہارے لیے امامت ہے، دنیا میں تمہارے لیے غلبہ اور اقتدار ہے، دنیا میں تمہارے لیے عزت اور سرفرازی ہے، اور یہی انسانیت ہے۔ اور اگر اس کام کو چھوڑ دو گے تو گویا کہ انسانیت کے منصب سے نیچے گر جاؤ گے، اور انسانیت کے منصب سے نیچے گرنا اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے یہ بہت کوئی گزری بات ہے کہ انسان اور حیوان میں فرق یہ ہے کہ حیوان کی زندگی کا کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا، جبکہ انسان کو ایک بہت اعلیٰ مقصد دے کر بھیجا گیا ہے۔ اسی پارے کے اندر نماز کے حوالے سے جو احکامات گزرے ہیں اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نماز کس طرح سے انسان کی سیرت و کردار کی تعمیر کرتی ہے، اور انسان کی سیرت و کردار کی تعمیر میں عبادات کا جو مقصد ہے وہ صرف ایک انفرادی طور پر فرد کی اصلاح نہیں، بلکہ فرد کی اصلاح سے شروع ہو کر پورے معاشرے کی اصلاح مقصود ہے۔ نماز فرد کی اصلاح بھی کرتی ہے، تزکیہ نفس کرتی ہے، سوچ کو بھی بدلتی ہے، اور اللہ کے قریب بھی کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نماز کی ادائیگی کا پورا سسٹم ہے وہ ایک بہترین شہری بھی بنا دیتا ہے، لوگوں کے درمیان حسن معاشرت بھی سکھاتا ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا بھی سکھاتا ہے۔ اور یہ پورا جو نماز کا نظام ہے، اقامت صلاۃ کا جو سسٹم ہے، وہ ایک چھوٹے دائرے سے شروع ہو کر ایک بڑے دائرے پر پوری اسٹیٹ کی بات بھی ہے، اور پوری اسٹیٹ کے اندر وہ سسٹم کہ ہر شخص اس چیز کا پابند ہو جائے، اللہ کے سامنے سر بسجود ہو، اور عملی طور پر اس کلمہ طیبہ اور وہ کلمہ شہادت جو اس نے گواہی دی ہے اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی، عملی طور پر بھی گواہی دے دے۔ جب اذان کی آواز آئے تو نماز قائم کرے، اور نماز نہ صرف جسمانی طور پر قائم کرے بلکہ جو نماز کے دوران جو الفاظ ادا کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر اہدنا الصراط المستقیم، ان سب عہد کی، ان سب باتوں کی جو بار بار ہم اقرار کرتے ہیں اس کی پابندی بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔